ویلکم بیک ناظرین. ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کے کون کون سے ایلیمنٹس پہ کے ہاتھوں پہ سلمان تاثیر کا خون ہے. سروپ اجاز صاحب, بلاسفیمی کے جتنے کیسز ہوئے ہیں, ججز نے آج تک کنوکشنز کتنی دی ہیں اس میں؟ بلاسفیمی کے جتنے کیسز ہوئے ہیں ان میں کنوکشنز کوئی آج تک کوئی آدمی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا, لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 32 لوگ ایسے ہیں جو who were acquitted and subsequently murdered. تو بلاسفیمی کے قانون کا یا پروسیجر ججز کا بھی مرڈر ہوا ہے. ججز کا there is one judge of the high court who has been murdered because he acquitted someone tried under blasphemy. سوال شاید قانون کا یا پروسیجر کا نہیں ہے, سوال شاید ہمارے معاشرے کی, ہمارے ججز کی, ہمارے وکلاء کی, ہمارے میڈیا کی جرت کا ہے. افتخار صاحب, اس میں مسئلہ کیا ہے اور کیا ہم لوگ قتل کے ساتھ کھڑے ہیں یا آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہر شخص کی مذہب کی رسپیکٹ کے لیے ہم لوگ کھڑے ہیں, ڈیفرنٹ مذاہب کے لوگ جو ہمارے ملک میں موجود ہیں ان کے لیے کھڑے ہیں, انکلوڈنگ رسپیکٹ فار آل ریلیجن جس میں اسلام بھی شامل ہے. میں بالکل ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کے لیے کھڑا ہوں جس میں اسلام سب سے بالاتر ہے, کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتا ہوں, اور میں نے وعدہ کیا ہوا ہے دوسرے مذہب کے لوگوں سے کہ میں ان کو پروٹیکٹ کروں گا, ان کی زندگی کو بچاؤں گا, ان کی پراپرٹی کو بچاؤں گا, ان کی عزت کو بچاؤں گا, اور انشاءاللہ میں اسی موقف پر قائم رہوں گا. اسی لیے میں پاکستان بھر میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جذبات کو مت ابھارو اور قانون کا رستہ اختیار کرو, قانون کا رستہ اختیار کرو, قانون کا احترام کرو, اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. نسیم ظاہر صاحب, کیا آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے اور سلمان تاثیر کے قتل کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جناح کی جو وی ہیو لاسٹ دیٹ؟ دیکھیے, جو جناح کے ویژن تھی وہ آج کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے اسی ویژن کی ضرورت ہے. اور وہ ویژن کیا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہوگی تو یہ ملک آگے بڑھے گا, اور قانون کی بالادستی ہوگی تو جب ہی تمام لوگ جو ہیں ان کے جو ایک جذبات ہیں وہ بھی نہیں, ان کو بھی نہیں ٹھیس پہنچے گی. قانون کی بالادستی ہوگی تو اس ملک میں ترقی ہوگی, ترقی سے انسانیت پروان چڑھے گی. اور یہ میں نہیں مانتی کہ پھر میں یہ کہوں گی کہ یہ کہنا کہ ججز کی ذمہ داری نہیں ہے, ان کی ذمہ داری نہیں ہے اور یہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے, یہ کافی نہیں ہے. آج اس معاشرے کو آگے لے کر چلنا ہے, اس میں جس کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے. آپ کی اور میری یعنی عام شہری کی اور حکمران کی ذمہ داری برابر نہیں ہوتی, ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے. زیادہ کلاسر صاحب, جو سائلنس ہے ایک ہمارے میڈیا میں ایسے کنٹروورشل ایشوز کو ٹیک اپ کرنے کا اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کا جو میڈیا کا رول ہے, کیا ہم نے وہ پلاٹ کھو دیا ہے؟ میرا خیال ہے میڈیا میں اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. آپ نسیم میرے ساتھ بیٹھے, میں دنیا ٹی وی کو اپریشیٹ کروں گا جس طریقے سے انہوں نے پہلے دن ہی میرا خیال گورنر صاحب کے اسیسینیشن کے بعد انہوں نے بولڈ سٹینس لیا. ایون ڈان ٹی وی چلے, میں کہتا ہوں انہوں نے بڑا بولڈ ایک سٹینس لیا. سو ہمارے میڈیا میں ابھی افتخار صاحب کا کل کا شو دیکھ لیں, آج کی گفتگو دیکھ لیں, سو میڈیا میں ایک اویئرنیس آ رہی ہے کہ حکومت میں شاید اویئرنیس نہیں ہے. رؤف کلاسر صاحب, نسیم ظاہرہ صاحبہ, افتخار احمد اور سروپ اجاز صاحب, آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ہم آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی نظم کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں اور آپ بھی سوچئے گا.